اسرائیل نے جو ایران کے اوپر ایئر سٹرائکس کی، بہت سارے لوگوں کو لگا کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں یا پھر جو نیوکلیئر انفراسٹرکچر ہے اس کو کرپلڈ کیا جا سکے۔ کسی حد تک یہ آبجیکٹیوز تھے، لیکن اسرائیل کے آبجیکٹیوز کچھ براڈر ٹرمز میں تھے۔ نہ صرف انہوں نے نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنا تھا، بلکہ ان کے یہ بھی گول تھے کہ وہ رجیم چینج لانا چاہتے ہیں ایران میں۔ اور یہ نیوز انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اب آپ کو سرکولیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پچھلے کوئی 1 یا 2 دنوں میں، یعنی کہ اسرائیلی ایئر سٹرائکس کے فوراً بعد جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا پھر جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا میجر گول یہ نہیں تھا صرف کہ انہوں نے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو ڈسمینٹل کرنا ہے، بلکہ ان کا میجر گول یہ بھی تھا کہ وہاں پر رجیم چینج کرنا ہے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ آتی ہے، اس میں تو یہ بھی کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ جو بنجامن نیتن یاہو ہیں وہ امریکہ سے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس حد تک پرمیشن گرانٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے، یعنی کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ایران ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا تھا اسرائیل، ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا اسرائیل۔ لیکن اس طرح کی پرمیشن جو ہے وہ گرانٹ نہیں کی گئی ٹرمپ کی طرف سے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس بھی جو عمان میں ہیں وہ کنٹینیوڈ ہیں امریکہ کی۔ سو دس واز دی ریزن کہ اتنے بڑے آپریشن کی اجازت تو نہیں دی گئی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جو آپریشن رائزنگ لائن ہے اس کا مقصد براڈر ٹرمز میں یہی تھا کہ سینئر لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ ایون دا لیڈرز دے ایلیمینیٹڈ ان دیئر ایئر اسٹرائک، ان لیڈرز کو بھی اگر آپ دیکھو تو دے ور وائٹل فار دی ایرانین رجیم، ایرانین تھیوکریٹک رجیم کے لیے وہ لوگ جو ہے کافی اہم تھے، اس وجہ سے جو ہے انہیں ایلیمینیٹ کیا گیا۔ اور بسائڈ آف دس ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز دے ایون ٹارگیٹڈ آئل فیسلٹیز، اور آئل فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنا، سویلین فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنا، اس کے پیچھے آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پینک کیسے کریٹ کرنا ہے وہاں کی پاپولیشن میں، سو دیٹ جب آپ آئل فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرو گے تو اٹ مینس دیر آر چانسز کہ وہاں پر جو اکانومی ہے جو کہ آلریڈی فریجائل ہے ڈیو ٹو دی سینکشنز، وہ مزید ورسٹ ہو جائے گی۔ آپ سول ایویشن فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرو گے، الیکٹرانک فیکٹریز کو ٹارگٹ کرو گے آپ۔ اب ان ساری چیزوں سے اگر میں ٹوٹل اٹیکس اینڈ ٹارگٹس کی بات کروں تو 250 ٹارگٹس کیے گئے اور 720 کمپوننٹس اس میں شامل تھے۔ اب ان ساری چیزوں سے آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ مین آبجیکٹیو یہی تھا کہ آپ نے اکنامیکلی ویک کرنا ہے ایران کو، وہ ایران جو کہ پہلے ہی اکنامیکلی ویک ہے۔ کچھ انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہیں جو آج کل یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایران میں جو ہے رجیم چینج دیکھنے کو مل سکتا ہے، ان میں آپ یہ دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس آفیشل ہیں ایک رچرڈ نیفیو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اٹ شو ڈز فیل لائک دس از اے رجیم چینج اینڈنگ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف آپ جو ہے مائیکل سنگھ جو ہے اس کو اگر دیکھیں جو کہ بش کے ایڈوائزر بھی تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ون ازیومز دے آر ہوپنگ ٹو سی رجیم چینج، یعنی کہ ایک نیریٹو بیانیہ جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو رجیم چینج، جو گورنمنٹ کی تبدیلی کا خواب ہے اسرائیل کا، دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ ایفرٹس اور یہ خواب جو ہے وہ دیکھا جا چکا ہے۔ وہ کیسے دیکھا جا چکا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر ایران میں جب ماشا امینی کی ڈیتھ ہوتی ہے، شی واز 22 ایئرز اولڈ، اور اس کے بعد سے ایران میں پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، اور ایران اس ٹائم بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ دیز پروٹیسٹس اینڈ دیز وائلنٹ پروٹیسٹرز آر بیسیکلی بیکڈ بائی امریکہ اینڈ اسرائیل۔ سو اس ٹائم سے بھی یہ ایفرٹس کی گئی ہیں، اور یہ جو رجیم چینج کا فینومینا ہے یہ امریکہ اینڈ اسرائیل کئی میڈل ایسٹرن کنٹریز میں اپلائی کر چکے ہیں، چاہے وہ سیریا ہو تو یہ وہاں پر ٹرائی کرتے رہے کئی سالوں سے کہ اسد کی جو رجیم ہے اس کو فال کرایا جائے، چاہے لیبیا ہو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک وائلنٹ جو رجیم چینج تھا اس کی وجہ سے جو سول وار آئی، ایون تنیزیا ہو، ایون ایجپٹ ہو، اور پھر ایجپٹ میں ایک ڈکٹیٹر نے جب کو کیا تو اس کو آپ نے الاؤ کر دیا، یعنی کہ یو آر ناٹ کنسرن ود دی ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک پرنسپلس، بٹ یو آر کنسرن ود دی سیلف انٹرسٹ آف یور کنٹری۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ گلوبل پالیٹکس میں دیر آر نو اٹرنل فرینڈز and no eternal enemies, only your self-interest is permanent. This is how America's and Israel's foreign policy is operating، جس کے اوپر جو ہے
اس فلسفے کے اوپر ان کی فارن پالیسی کنٹینیو کرتی ہے. اور یہ جو پرٹیکولرلی آئل فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد سے ایون کل بنجامن نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ وہاں کی ایران کی جو پاپولیشن ہے وہ ایک سارٹ آف ریبیلیس مومنٹ شروع کریں، ریوولٹ شروع کریں اگینسٹ ایرانین رجیم، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ریسرجنس ہو سکتی ہے عوام کی، شاید عوام جو ہے اپنی جو گورنمنٹ ہے اس سے تنگ ہے، اور کسی حد تک اس میں صداقت اس وجہ سے بھی ہے کہ جو وہاں کی پاپولیشن ہے بڑا ہی اسٹرکٹ قسم کا رجیم ہے. سو وہاں کی پاپولیشن کسی حد تک ریوولٹ بھی کرتی ہے، کیونکہ ایران میں ہم نے ایک کلچرل شفٹ دیکھا جب سے وہاں سے رضا شاہ پہلوی کو سیک کیا گیا اور ریولیوشن آتی ہے ایران کی. اس سے پہلے والا ایران جو تھا اٹ واز کوائٹ لبرل اینڈ اٹ ہیڈ اے ڈفرینٹ کلچرل ویلیوز، نارمز ور ڈفرینٹ. سو آفٹر دیٹ آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پر آج کل کا جو ایران ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے، اسلامک پرنسپلس کے اوپر، اسلامک رولنگس کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. سو کچھ لوگ اس حوالے سے ریوولٹ بھی کرتے ہیں، جیسے ماشا امینی کی میں نے بات کی تو اس کو بھی موریلٹی پولیس نے جو ہے اریسٹ کیا تھا، اس کے بعد سے جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس پر بھی کافی سارے جو ایون ایران کی انڈیجنس پاپولیشن تھی دے ور انوالوڈ. آلدو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ پروٹیسٹ جو ہے وہ بیک کیے گئے ہوں ویسٹ کی طرف سے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ ایران کی اپنی ہی پاپولیشن تھی جو اس میں انوالو تھی. اب یہ جو ایئر اسٹرائکس کا سلسلہ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ کرپلڈ اکانومی کو اور زیادہ ویک کرنا ہے، گورنمنٹ ریسورسز کو کنڈنس کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے اور انڈرمائن کرنا ہے پبلک کانفیڈنس کو. تبھی تو آپ یہ سارے اسٹیپس لے رہے ہو، کیونکہ اسرائیل جو ہے یہ میسج سیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو. ظاہر ہے کہ ان کے پاس فائنانسز زیادہ ہیں تو وہ پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی وہیں کنٹرول کرتے ہیں، اور وہاں سے میڈیا کے تھرو وہ اوپینین شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے ایران کی وہ سفر کر رہی ہے اور اس وجہ سے وہاں پہ رجیم چینج کی ضرورت ہے. اور یہ جو اٹیکس ہیں سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر، اس کے پیچھے آبجیکٹیو یہی ہے کہ ایک سائیکولوجیکل ٹراما، سائیکولوجیکلی جو ہے لوگوں کے اندر ایک فیئر پیدا کرنا کہ لوگ جو ہے ریوولٹ کی طرف جائیں. ایک سمبولک امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان اٹیکس کے تھرو. دوسری طرف یہاں پر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ رجیم چینج کی ایفرٹس ہیں، بٹ مجھے پرسنلی ایسا نہیں لگتا کہ یہ رجیم چینج کی ایفرٹس جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسرائیل یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کوئی ریوولٹ ہو جائے گی. ریوولٹ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایکسٹرنل اینیمی اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر یا پھر ایون کسی بھی ریاست کے اوپر، تو جو آپ کی انٹرنل میزریز ہوتی ہیں یا پھر آپ کے جو انٹرنل ڈفرینسز اینڈ ڈویژنز ہوتی ہیں، لوگ جو ہے ان کے اوپر اوور کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں سے بیونڈ آ کر وہ جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، چاہے وہ گورنمنٹ کرپٹ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ویک ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ایون اوپریسو بھی ہے، تب بھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایران جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جو ہے کبھی بھی ڈسمینٹل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو ایئر اسٹرائکس کی گئیں اس میں امریکہ کا بھی کسی حد تک لنک ہے. آلدو امریکہ یہ ڈینائی کرتا رہا ہے کہ میری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی انوالومنٹ کیسے نہیں ہے. ایران نے جو اٹیک کیا، جو ریٹیلیٹ کیا اسرائیل کے اوپر، ان میزلز کو آپ انٹرسیپٹ کرتے رہے ہو. اور بنجامن نیتن یاہو جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، وہ تو خود یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے پہلے جو چودھری صاحب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان سے پرمیشن لی تھی، ان کو ایٹ لیسٹ میں نے بتا دیا تھا کہ میں جو ہے ایران کے اوپر ایئر اسٹرائکس کرنے لگا ہوں. تو اٹ مینس کہ امریکہ کی جو ٹیسٹ پرمیشن ہے وہ کسی حد تک تھی. اور دوسرا یہ کہ امریکہ بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سویلین کیجویلٹیز ہوتی ہیں امریکہ کے سویلینز کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو یو ایس کی ملٹری مائٹ کو فیس کرنا ہوگا. یعنی کہ یو آر آلریڈی انوالوڈ ان دس وار اینڈ اسٹل یو آر ڈینائنگ کہ آپ جو ہے اس میں انوالو نہیں ہو. سو امریکہ از انوالوڈ ان دس وار. سو دوسرا یہ ہے کہ اب جو آپ کے ساتھ جو نیوکلیئر ٹاکس کنٹینیوڈ تھیں، اب یہ جو ایئر اسٹرائکس ہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ کسی حد تک یہ ایئر اسٹرائکس ان نیوکلیئر ٹاکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب کیسے کنیکٹڈ ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ شاید کورسو ڈپلومسی ہوتی ہے، آئر کی ایک ٹرم ہے، جہاں پہ آپ جس کو آپ انٹیمیڈیشن کے تھرو
آپ جو ہے دھمکی کے تھرو جو ہے کسی بندے کو کنونس کرتے ہو اور اسے جو ہے بات کے اوپر کنونس کرتے ہو کہ جو آپ چاہتے ہو وہ آپ کے لیے وہ کرے. سو امریکہ اب یہی چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیل کرے ہمارے ساتھ. سو ٹیبل ٹاکس جو کنٹینیو تھیں عمان میں وہ بھی خیر ڈسرپٹ ہو چکی ہیں, اب تو وہ کینسل ہو چکی ہیں جب سے یہ باربرس کائنڈ آف اٹیک لانچ بائی اسرائیل اگینسٹ ایران. لیکن ایز فار ایز دا ریجیم چینج از کنسرن, آئی ڈونٹ تھنک کہ ریجیم چینج آپ کو ایران میں دکھائی دے گا. آل دو ایفرٹس کافی کی گئی ہیں, سینئر لیڈرشپ بھی آپ نے ایلیمینیٹ کی ہے, یعنی کہ جو رجیم کا انٹرنل جو اسٹرکچر ہے آپ نے کافی وہ کھوکھلا کر دیا ہے, لیکن سٹل اس طرح کے کوئی چانسز نہیں ہیں کہ آپ رجیم چینج کر سکیں گے ایران میں.